فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ولمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کافی دیر کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، لیکن اس بات پہ شکر کریں کہ بیٹھے اب حضور کی محفل میں ہیں، ٹھیک ہے، وقت ہو چکا ہے کافی زیادہ، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں، تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ بیٹھے کس وقت ہیں۔ یہ وہی تو وقت ہے جس کے لیے یہ گناہ گار اکثر و بیشتر کہا کرتا ہے، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدہ ہے، یہی تو وہ وقت ہے، اور وہ کون سا وقت ہے؟ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے، یہ تو وہ، اس لیے تھوڑی سی ذرا ہمت دکھائیں۔ اور کسی نے کہا تھا نا، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ یہ سستی والا معاملہ اتار کے پھینکے نا، ذرا ایک دفعہ محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور ایسی کوشش کیا کریں، سادہ یہ کر رہے ہیں، اس کو سادہ فرما دیں، ایک جیسی آواز ہے، اور یہ کوشش کیا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے گا تو محبتوں کا مظاہرہ کیا کریں، جتنی مرضی تھکن ہو، جتنی مرضی رات گئی ہو، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ چلے ہو، آپ شکر ادا فرماؤ کہ آپ کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے عاشق بھی ہوئے جنہوں نے عشق کا امتحان اس انداز سے دیا تھا کہ انہوں کو کوئلوں پر لیٹ کے بھی پڑھا ہے۔ ہاں جی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پیاز کا چھلکا دیکھا؟ ایک ہوتا ہے خشک چھلکا پیاز، اس کو کھینچے تو اندر سے ایک اور وائٹ کلر کا چھلکا نکلتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے جیسے پیاز کا وائٹ چھلکا ہوتا ہے نا، ایسے حضرت بلال کی پشت مبارک تھی جو کوئلوں پر لٹانے کی وجہ سے جل چکی تھی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یار آج ہم سے قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، تو قربان جاؤں ان کے عشق پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کر بھی پڑھا جاتا۔ اسی لیے جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کا وقت آئے گا محبتیں نثار کر دی کرو۔ اور اگر آپ کو کیا پتا، آپ کے خیال میں سارے عاشق ہی بیٹھے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں فرانس کا کوئی جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی جرمنی کا جاسوس بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی امریکہ کا بھی جاسوس بیٹھا ہو، جس نے رپورٹ دینی ہو، کوئی کہانی نہیں دے رہی ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جس نے رپورٹ دینی ہو یا آپ کی ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں وہ بھی تو حضرتی دور تھا نا، جب عاشقوں کے انداز یہ بھی رہے ہیں، کسی عاشق نے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا، وہ عرض کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے۔ میں کہتا ہوں یار آنکھیں بھیجنے والے وہی تھے، ہم بھیج بیٹھے آنکھیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں حضرت، آپ درود ہی بھیج دیا کرو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے درود پاک پڑھا کرو۔ جب حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک آئے تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تاکہ اگر یہاں کو بیٹھا بھی ہے تو اس کو پتہ لگ جائے، نہ بھائی نہ،
اونٹ لے گئے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا نبی علیہ السلام کے نام کی، پھر یہ بھول جاتے ہیں سارا کچھ یہ لوگ۔ پھر ان کی محبتوں کا انداز کچھ وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کتابیں پڑھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے کس کس انداز کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ ہمارے بزرگ ہوئے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، اب فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے، کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے ایک پیالے میں آٹا گھولا ہوا ہے، اور وہ حضرت بڑے مزے سے آٹا کھا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا نا حضرت جی کھانا پڑ گیا، اور چہرے پر حزن و ملال ہے کہ بھائی یہ کیا مصیبت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان کے چہرے پر کوئی حزن و ملال نہیں، بڑے خوش وہ آٹا کھا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں گھول کے آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہے۔ اب فرماتے دیکھا تو کونے میں برتن بھی پڑے، کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے کے لیے۔ اب فرماتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا، کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں تندور میں آگ جلانے کے لیے، اس لیے پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں۔ اب فرماتے دیکھا تو ایک کونے میں لکڑیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ اب میری حیرانگی میں اضافہ ہوا بھئی یہ کیا ہے؟ تو اب فرماتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا کہ چلو جا کے اللہ کے بندے سے کچھ سیکھوں گا۔ تو اب فرماتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو آٹا گوند ہی لیتے، جتنی دیر میں آٹا ذرا تیار ہو جاتا اتنی دیر میں تندور میں آگ لگا لیتے، جب تندور میں آگ جل جاتی تو اس کے پیڑے بنا لیتے، پیڑے بنا کے اس کی روٹیاں لگاتے، روٹیاں لگا کے کھاتے، یہ آپ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے حضرت نے مجھے آگے سے جواب کیا دیا؟ اب فرمانے لگے یار آٹا گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر تندور میں آگ لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر پیڑے بناتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، اگر روٹیاں لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، اگر روٹی پک جاتی تو اسے کھاتے ہوئے چباتے ہوئے نکلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا، میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو وقت بچ جائے گا نا میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو ذرا اور یاد کر لوں ہے۔ دیکھو تو صحیح یار ہمارے انداز کیا ہو، سارے دن ویلے لیکن یاد ہم پھر بھی نہیں کرتے۔ اللہ چلو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا یار دیکھو 2 بج گئے کیا یار تھک گئے تم وقتہ پہ گیا ہوں کہتا مولوی صاحب کی تقریر بھی سننی پڑے، ہو سکتا ہے نا ہمارے اندر یہ خیال ہوگا، لیکن چلو وہ دیکھو تو صحیح ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ یہ 1000 منہ سے ہمیں نکل گیا ہے، یہ کہنے میں بھی بڑا آسان ہے سننے میں بڑا آسان ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری سستی کا تو یہ عالم ہے، ہم سے تو 20 تراویحیں بھی نہیں پڑھی جاتی ہیں، تو اگر پڑھ بھی لینے تو بعد میں بیٹھ کے اپنے گھٹنے دباتے ہم کہتے ہیں یار جعفر صاحب نے کچھ تھوڑا بہتا 5 منٹ نہیں لا چھڑے ہے۔ ہمارا تو حضرت یہ حال ہے، 1000 نفل حضرت کہنے کو ہوتے ہیں، ہاں جی 10 50 100 150 300 350 400 450 500 750 800 کہیں جا کے 1000 ہوتے ہیں حضرت۔ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے باہر بھی گئے ہوں گے، ہم نے کربٹ بھی بدلی ہوگی، ہم نے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، لیکن لکھا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی۔ اور ساتھ لکھا کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی اور یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ 1000 نفل پڑھ دیے لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے۔ آج ہم بہت پیچھے نکل گئے، محنت کرو خوب محنت کرو، خوب جو ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کے درود پاک پڑھا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، خوب نماز کی پابندی کیا کرو۔ ہم تو حضرت بڑی پیچھے چلے گئے، حضرت یہ ہماری وہی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا، اسی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام دیا، تو سیدہ اس سے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟
یہ کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ ہو، یا تو بچے بچے کو پتہ ہے کہ شیطان کون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہمیں تو خوب پتہ نہ رہتی ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ سیدہ نے آگے سے مجھے کیا پوچھا ہے، سیدہ کو چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، اور آپ مجھے یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ شیطان کون ہے۔ وہ سیدہ سے بھی زیادہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے، سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہ بھی کبھی انداز تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت کس نے نہیں جانا؟ سب نے جانا نہیں ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش مال چلے، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا۔ کوئی بھول گیا مقصد آوردہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ اچھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے، کس نے رہنا ہے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ہے نا حضرت، وہ واسکٹ پہننے سے یا کوٹ پہننے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی حضرت، مٹی تو پھر بھی مٹی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں بابا صاحب نے کو میرے ورگے نو ویک کے شعر لکھے ہونے، آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی، مٹی ہے، جب چاہے گا اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا۔ تو لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیر آیا نا، آپ کو پردہ فرمانے کا وقت آیا نزا کا، تو لکھا ہے شیخ نے آنکھیں بند فرما لی۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، جان کنی کا عالم ہے، تو اسے کلمہ تلقین کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اس کے سامنے با آواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے گا، لیکن یہ باتیں تو عاموں کے لیے نا، خاصوں کے انداز تو اور ہوتے ہیں۔ وہ لکھا کہ جب حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند کی نا، تو پاس کھڑے ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کرتا ہے حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا حضرت جی جواب سننا، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا۔ اور ایک روایت میں لکھا ہوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت نا وہ خط بنوا رہے تھے، تو نائی نے پہلے حضرت کے زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک درست کی، اس کے بعد باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے، پھر اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو اس نے اس طرح پیچھے کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی ذکر الہی کر رہے تھے۔ اور آج آپ کو پتا ہمارے نائی کی دکانوں کا کیا حال ہے، سب نے رونق لگانے کے لیے ٹی وی لگا رکھے ہیں۔ کبھی وہ بھی دور تھا کہ جب لوگوں کو نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ یاد ہوا کرتا تھا، اس نے پیچھے کر لیا۔ اور عرض کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں کہ دنیا دار کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا۔ آپ اس طرح کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر کا سلسلہ موقوف کر دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کر لوں۔ سنو ذرا حضرت ہمارے اسلاف کا جواب۔ اب آگے سے جو جواباً کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن حضرت آج ہم نے بڑی سستی آ گئی، ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم بھول گئے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنی بات نہیں کروں گا تاکہ آپ کہیں جی میں اپنے کو سنائی جان، نہیں حضرت اقبال کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں، نہ وہ باتیں کر رہی ہیں۔ اس لیے رضی آؤ رنگ پھر پیدا کرتے ہیں، تھوڑا سا نکلتے ہیں اس طرف۔ اور میں پھر آپ کو یہ کہوں گا اپنے بڑوں کو پڑھو تاکہ آپ کے اندر پھر وہ جذبات پیدا ہو۔ یہ عشق کہتے کس کو ہے؟ عشق ہے کس چیز کا نام ہے؟
ہم نے کچھ اپنے جو ہے نا وہ انداز بدل لیے ہیں. یہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے نا، تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی ہیں کہ جن کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، وہ مدینہ طیبہ میں رکی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی ہے. جب قافلہ نکلنے لگا نا تو لکھا ہے کہ ان کی دو کوششیں تھیں. پہلی کہ مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ملی. دوسری کوشش، اس وقت سب سے چھوٹے شہزادے تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے چھوٹے شہزادے. اور وہ جو شہزادی تھی نا ان کا ان سے بڑا پیار تھا. اب پہلی کوشش تھی کہ مجھے اجازت ملے، نہیں ملی. اب دوسری کوشش یہ تھی یہ جو چھوٹے شہزادے ہیں نا یہ میرے پاس ہی رک جائیں. اللہ کا شکر ہے آپ سارے بہنوں والے ہیں، ہم بھی بہنوں والے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں میں کتنا پیار ہوتا ہے. اسپیشل اگر ذرا بہن بڑی ہو نا اور بھائی چھوٹا ہو تو پھر تو بلا کی محبت دیکھی گئی ہے. میرے اپنے گھر میں آج کل اسی طرح ہے. میری بیٹی اسما ہے، تقریباً 7-8 سال اس کی عمر ہے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم 2 سال اس کی عمر ہے. بڑا پیار ہے، اس کو اٹھائے گی، اسے کھلائے گی، اس کے کپڑے بدلے گی. میں تو اس کو کہتا تھا ہوں تو یہ ماں ہے، لیکن ایک دکھ اٹھتا ہے اندر. وہ کیا؟ میں کہتا ہوں آج بہن تو اپنا حق ادا کر رہی ہے. اللہ کرے جب بھائی کی باری آئے یہ بھی اپنا حق ادا کرے. کیونکہ دیکھا گیا جب باری بھائی کی آتی ہے تو بھائی بڑے سخت دل ہو جاتے ہیں. نہ یار کبھی سخت دل نہ ہونا. سخت دل بندہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. اور اسپیشل اگر یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں تو طرف سے تمہارا دورہ کرنا. تم نے صرف بھائی نہیں بننا، تم نے ماں بھی بننا، تم نے باپ بھی بننا. اور میاں محمد بخش صاحب نے کسی ایسی بیٹی کا دکھڑا لکھا تھا جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، صرف بھائی تھا. یہ میاں صاحب نے دکھڑا لکھا تھا کسی ایسی بہن کا. تو میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں وگاں. ایک ایسی بہن جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، صرف بھائی تھا. تو کیا کہتی ہے؟ میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں وگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھا دی ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا. ہے محبت کرنا، محبت کرنا، کبھی سخت نہ بننا. چھوٹی موٹی بات ہو تو اگنور کر دینا، لیکن محبت کرنا. محبت کرنا، اپنی بہنوں کے ساتھ بڑی محبت کرنا، بڑی محبت کرنا، بڑی محبت کرنا. یہ محبت ہی کرنا. بڑا پیار ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں یہ بھائیوں کی باری آتی ہے یہ کیا کرتے ہیں. بڑی محبت. ان کی کوشش تھی کہ میں روک لوں. لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو آخری جس کو کہتے ہیں کوشش انہوں نے کس طرح کی. یہ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. یہ حاضر خدمت ہوئی اور انہوں نے جا کے نا اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات دی. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے مار کا سر کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ دیکھ رہے. آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات دی. تو لکھا ہے شہزادوں نے پھر چھلانگ لگائی اور واپس اپنے بابا کے پاس. اب یہ تو بڑی خوش ہوئی تھی کہ میں نے میدان سر کر لیا، میں نے بھائی رکھ لیا، لیکن بھائی تو پھر واپس چلے گئے. تو لکھا ہے رو کے عرض کرتی ہیں بابا کہ آپ نے کیا کہا ہے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ واپس آپ کی گود میں چلے گئے. آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی ہیں میں نے کہا تھا اے علی اصغر تم کیسے بھائی ہو؟ بابا کی بہن تو میدان کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور تم اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئی. اب آپ نے کیا کہا سننا ذرا جی، جتنے نوجوان بچے
اس کو کہتے ہیں عشق. ایویں تو نہیں حضرت سلطان باہو نے لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا منی ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنی ہو, جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بنی ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو ہے. اچھا بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ تو لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہے میری بیٹی, میں نے اس کے کان میں کہا تھا علی اصغر تو مدینہ اپنی بہن کے پاس ہی رک رہا ہے, وہاں اگر میدان کربلا نے اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ اور یار کو تھوڑا تھوڑا بدلے اپنے آپ کو, تھوڑا تھوڑا بدلے یار, صرف باتوں پہ نہ رہ جائے. دینے والوں نے بڑا بڑا کچھ دے دیا. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. آؤ حضرت جی نکلتے ہیں. اور میں اس حوالے سے بچوں سے صرف ایک ہی گزارش کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں نا یہ آپ نے حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی میں یہ سارا معاملہ کیا ہے. یہ پنڈال سجایا ہے, یہ لائٹیں لگی ہیں, ٹھیک ہے جی, چراغاں کیا گیا ہے, یہ گلیاں سجائی گئی ہیں, یہ بازار سجائے گئے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں سب بچوں کو یہ کہتا ہوں میں پتر آپ گلیاں بھی سجاؤ, آپ بازار بھی سجاؤ, آپ گھر بھی سجاؤ, لیکن یار ایک کام اور بھی تو کرو نا, خود کو بھی تو سجاؤ. یہ نہ ہو بازار ہی سجاتے رہ جانا, نہیں خود کو بھی سجاؤ حضرت, خود کو بھی سجاؤ. یہ جتنا آپ نے کیا نا یہ ساری آپ کی خوشی ہے حضرت, لیکن حضرت جب ہم خود کو سجائیں گے تو یہ حضور نبی علیہ السلام کی خوشی ہے. اس لیے صرف سجاؤ نہ حضرت, بلکہ کیا کرو, سجو بھی اور سجاؤ بھی. ہم سجا رہے ہیں, ہم سج نہیں رہے حضرت. اور پتہ سجنا کس کو کہتے ہیں؟ چلو میں آپ کو سیرت کے حوالے سے یہ بھی بتاتا ہوں کہ سجنا کس کو کہتے ہیں. اور حضرت پاکستان میں کوئی سجا نظر آتا ہے نہیں, تو توبہ توبہ پاکستان کا حال اللہ کی پناہ. لیکن امید ہے انشاءاللہ حالات بڑے بہتر آئیں گے. یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا نا, جب آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے, اگلے دن ایک بچی آئی چھوٹی, اس نے آ کر نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ السلام حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا, میں اس لیے رو رہی ہوں. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب ابو بکر کا کیا حال ہے. عرض کرتی ہے نہیں, رونے کی ایک وجہ اور بھی. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ السلام میں یتیم, میری ماں بھی کوئی نہیں, میری صرف ایک دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے اندھی ہے. ہماری بکریاں ہیں جس کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں, اسی دودھ کے معاملے پہ ہمارا گھر چلتا ہے, اسی سے ہمارے معاملات چلتے ہیں. اب دادی نابینا ہے, وہ دودھ نکال نہیں سکتی, میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر چاہوں بھی تو نکال نہیں سکتی. رو اس لیے رہی ہوں حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر کے کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے نا, اب روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے, ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب حضرت ہے کہیں نہ گئے, اب تو ہر بندہ غصے میں ہے حضرت. جب تک حضور نبی علیہ السلام زندہ تھے, حیات تھے, اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے, اب روز تشریف لایا کرتے تھے, ہمیں بکریوں کا دودھ دو کے دیا کرتے تھے. میں کہتا ہوں یار ہم ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, ذرا شان تو دیکھو. میں کہتا ہوں ساری باتیں ایک طرف, حضور نبی علیہ السلام کے لیے اللہ فرما کیا رہے ہیں, اے محبوب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا ہم نے اپنا رب ہونے ظاہر نہیں کرنا تھا. اے محبوب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا ہم نے زمین و آسمان نہیں بنانا تھا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے.
اس لیے تو اقبال نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. لیکن حضرت ذرا انداز تو دیکھو یہ، روز نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. آج اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ تو نکالا کرے گا، ہمارا گزر بس کیسے ہوگا. تو لکھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رو پڑے، اور قربان جاؤں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ نبیوں میں رحمت کا کپ پانے والا، مراد غریبوں کی پھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے. آگے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹی غم نہ کر، حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ کر لیا، اپنا رخ انور چھپا لیا، لیکن ابو بکر زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا. آج کہاں گئے حضرت یہ انداز ہیں، آج کہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حضرت اور ہم ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حضرت اور ہم ایک دوسرے سے لڑا. اچھا چلو اس سے اور بھی ایک اور انداز لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو مالی لحاظ سے نا ذرا فقیرانہ مزاج رکھتے تھے. بھئی رنگ ہے نا، جس کو جو چاہے رنگ عطا کرے، چاہے کسی کو ابو بکر بنا دے، چاہے تو کسی کو ابو ذر بنا دے، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ، جو چاہے رنگ عطا فرمائے کسی کو. یہ ذرا فقیرانہ مزاج تھا. اس کا یہ مطلب تو نہیں جو فقیر ہے وہ حضور نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا، نہیں، جو مرضی جڑا مرضی کرے. تو آپ کو پتہ ہے جو محبت ہے نا یہ پھر بندے کو بڑے بڑے انداز بھی عطا کرتی ہے. ظاہر ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے پیش کیا کرتے تھے، اور حضور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے تحفے قبول بھی کیا کرتے تھے. اب تھے تو غریب لیکن محبت ان کو بھی بڑی تھی. تو ایک دن دل کیا کہ میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا تحفہ پیش کروں، میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کروں. اب سوچ میں پڑ گئے کہ تحفہ کیا تھا، تو پھر ایک اور پھول کھلا اور یہ پکا ہو گیا کہ میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا بطور تحفہ انگور پیش کرنا ہے. کیونکہ یہ جو انگور ہے نا یہ مدینہ پاک کا نہیں ہے، یہ باہر سے آئیں گے، طائف سے آئیں گے یا کہیں اور علاقے، یہ مدینہ پاک میں انگور نہیں ہوتے، یہ باہر کی سوغات ہے. اب کیا انہوں نے کیا، کچھ فاقے کاٹے، کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اس کا نا انگوروں کا ایک گچھا خریدا اور لے کے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے اور آ کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا. تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور اپنے اس صحابی کی دل جوئی کے لیے نا حضور نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے انگور تناول فرمانا شروع کر دیا تاکہ میرا صحابی خوش ہو کہ محبوب نے تحفہ قبول بھی کیا ہے اور میرے سامنے انگور تناول بھی فرمائے. اب نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جو چیز بھی بطور تحفہ پیش کی جاتی، ہاں وہ لکوڈ ہوتا، وہ پینے والی چیز ہوتی یا کھانے والی ہوتی، حضور صحابہ کو اس میں ضرور شریک فرماتے تھے. یہ حضور نبی علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کی برکت ہوتی تھی کہ پیالہ دودھ کا ایک ہی ہوتا تھا، کئی 100 صحابہ پی لیتے تھے لیکن دودھ کم نہیں ہوا کرتا تھا. اب حضور نبی علیہ السلام انگور تناول فرما رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی انگور ملنے ہی والے ہیں، بس ابھی حضور نبی علیہ السلام انگور عطا فرمانے والے ہیں. لیکن صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انگور ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے کوئی انگور عطا نہیں فرمایا. حضرت جتنے بچے بیٹھے یہ بات یاد رکھنا، جو محبت ہوتی ہے بڑی حساس ہوتی ہے اور محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان دیتی ہے. اب انگور نہیں مل رہے تو صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں، کیوں؟ لگتا ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے، حضور نے اس لیے انگور نہیں عطا فرمایا، لگتا ہے حضور نبی علیہ السلام ناراض ہے اس لیے انگور عطا نہیں فرمایا. اس وقت تو کوئی نہیں عرض گزار ہوا. وہ صحابی چلے گئے، جب صحابی بیٹھے تھے وہ رونے لگ پڑے. حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب لگتا ہے کوئی خطا ہو گئی. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی محبوبہ اپنے کو انگور ہی نہیں عطا فرمایا. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی چیز آئی ہو اور حضور نے اپنے غلاموں کو عطا نہ فرمائی. یہ تو آج پہلی بار ہی ہے سارے انگور محبوب نے تنہا تناول کر لیا.
ہمیں ایک انگور بھی نہیں دی. اور میں جتنے آپ بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا پتر یہ دیکھو یہ تھا صحابہ کا مزاج جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے. ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے, جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ نہ, میں تم میں سے کسی سے بھی ناراض نہیں. تو اس کی محبوب انگور کی انہیں عطا فرمائے. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرا جو یہ صحابی ہے نا یہ بڑا غریب ہے, اس نے بڑے فاقے کاٹے ہیں. تو پھر پیسے جمع کر کے یہ میرے لیے انگوروں کا ایک گچھا خرید کے لایا, کیونکہ لایا میرے لیے تھا. اس نے خود بھی نہیں چکھے کہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں. جب میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا, دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا, تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. میں سمجھ گیا کہ انگور سارے ہی کھٹے. تم اس لیے نہیں دیے, ہو سکتا ہے تمہیں دیتا, تم میں سے بول ہی پڑتا ہے انگور لے آئے ہیں تو بھی کھٹے ہیں, انگور لے آئے ہیں تو بھی کھٹے. یا تمہاری کسی ادا سے, تمہارے کسی انداز سے اس بات کا اظہار ہو جاتا کہ انگور تو کھٹے ہیں. میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے, میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے, میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تناول کر لیے. ارے کہاں ہے یہ رحمت؟ میں نے تو اگر کسی بندے کی گل پتہ چل جائے صحیح, میں پورے تلمبے جو پوسٹر نہ لانا تو میں بھی اپنے پیو کا پتر نہیں ہے. ہاں میرے تو ہماری اب کہاں ہی حالات ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا آؤ کوئی ایک لائٹ اپنے اندر بھی لائیے, لائٹاں باہر ہی نہیں اندر نہیں رہی ہے. آؤ کوئی ایک لائٹ اپنے اندر بھی لگائیے, پھر ہی کو کام ہونا. نہیں تو حضرت تم دیر کام نہیں ہونا کوئی. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے کام کیا ہے, جنہوں نے زمانے کے انداز بدل کے رکھ دیے, جنہوں نے پنجابی جی میں کہوں گا پنڈا دے پنڈ بندے دے پتر بنا چکے ہیں. لیکن انہوں نے کمال کیا تھا, لکھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے, ایک ہندو عورت نا پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آ گئی, مسلمان نہیں حضرت, ہندو عورت پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آ گئی, اور لا کے اس نے حضرت کو پلیٹ پیش کی. یہ حضور کہ پہلے آپ کھاؤ پھر میں اپنے بچیاں کو دے گا. آپ نے پکوڑا اٹھایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. پکوڑا کھایا, وہ خوش خوش چلی گئی. اب جو مرید جس نے حضرت کو سحری کروائی تھی نا وہ پاس ہی بیٹھے تھے. وہ کرتے ہیں مجھے ادب سے عرض کر رہا ہوں, اب مسئلے ہم نے آپ ہی سے سیکھے ہیں, لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شرع کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے, آپ نے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیا, آپ کا پھر بھی روزہ ہی ہے. میرے خیال سے حضرت کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے, تو اب آپ نے پکوڑا کھا لیا لیکن آپ کا روزہ ہی ہے. آپ آگے سے فرمانے لگے نہیں مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے. جزاک اللہ, ٹھیک ہو مزاج ٹھیک. وہ آپ اس کو فرمانے لگے کہ مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے. وہ مرید رانو خیز کرتا ہے حضور اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کا روزہ ہے تو ایک ہندو عورت کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا. آپ نے فرمایا سنگیا ٹوٹے روزے دی تے کل قضا کر لیں گے, جے دل ٹوٹ جاندا تے اودا کی کرنا سی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا حسین. فرمایا اگر دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا کرنا. اور یہ دل جوڑ لی, اسی دل توڑن لگے. اور دل جوڑ لی. اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے, ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں, ہم بڑے فاروق کے ماننے والے ہیں. اور آپ ایک ایک بزرگ کو پڑھ کے دیکھو, سب میں یہ رنگ تھا کہ سارے دلوں کو جوڑنے والے. ہاں سیدنا صدیق اکبر, میں کہتا ہوں حضرت جی میلاد کا صحیح مزہ لوٹا بھی نہیں لوگوں نے. حضرت ہم نے کیا لوٹنا ہے, ہم نے تو ایک دن والا میلاد بنا لیا. کیا میلاد ایک دن ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا ہم چلے بھی گئے پھر بھی میلاد دیا. حضرت میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد اور میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ہم تو حضرت ایک دن بس ہم نے مجھے مسیحیاں کی, بس اس کے بعد پھر لیول پہ آ گئے. نہیں, میلاد کا مزہ تو انہوں نے لوٹا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں, لیکن فرماتے ایک دن ایسا آیا کہ میں بھی کیا اٹھا ہے عمر, ابو بکر ہونا تو دور کی بات, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے. اب فرماتے ہوا کیا, مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جو نبینہ تھی.
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا تھا. اب روز اس کے گھر جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اس کو کھلا کے نا پھر مدینہ پاک واپس آ جاتے. اور اگر آپ نے کہیں جانا ہوتا نا تو پھر آپ کسی کی ڈیوٹی لگاتے کہ بھئی تم نے یہ کام اب تم نے کرنا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. جب آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے نا، میں نے اسے کہا تو نہیں جانا، آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج کچھ اس طرح کا کروں گا کہ اماں جی بھی کہہ اٹھے میں خدمت آجی ہوئی ہے. آپ فرماتے میں گیا، میں نے جا کے نا آہستہ آواز میں سلام علیکم کہا تاکہ ابھی اس کو پتہ نہ چلے کہ آج ابو بکر نہیں آئے. کہتے میں گیا، میں نے جا کے پہلے جھاڑو دیا، کنویں سے تازہ پانی بھر کے لایا، ادھر میں نے سالن رکھ دیا، ساتھ میں نے آٹا گوندا، سالن تیار ہو گیا. اب فرماتے میں نے روٹیاں پکائیں، ایک برتن میں سالن ڈالا، روٹی پکڑی، اماں جی کو بٹھایا، روٹی توڑ کے شوربے میں وہ ڈبو کے نا نوالا. اب فرماتے میں نے اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. تو اماں جی آگے سے کہتی ہے جی ابو بکر نہیں آیا، آج ابو بکر نہیں آیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ تو نبینا ہے، اس کو کس طرح پتہ چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا؟ یہ بھی ذرا صاحب جلال تھے. آپ فرماتے ہیں اماں تینوں تے نظر آتا ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر کوئی نہیں آتا ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا کہ جب ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے اس اماں نے مجھے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دان کوئی نہیں. وہ کہتی جب وہ ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں. جب ابو بکر آتے ہیں تو نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، کیونکہ میرے منہ میں دان ہی کوئی نہیں. جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آیا ہے. کہاں گئے حضرت یہ رام، کہاں گئے یہ رام. اس لیے تو اقبال نے بڑے دکھ سے کہا تھا نا، اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ امام غزالی بہت بڑا نام ہے، امام غزالی بہت بڑا نام ہے. وہ لکھا ہے کہ بعد وصال نہ کسی کو خواب میں ملے. تو انہوں نے مجھے پتا ہے حضرت جی اس وقت میرا بھی امتحان ہے اور آپ کا بھی امتحان ہے، دونوں امتحان دے رہے ہیں اس وقت، کیونکہ مجھے پتا آپ تھکے ہوئے ہیں بڑے زیادہ. لیکن میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ اگر کچھ آئے ہوں تو ڈیلیور کر کے دیں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی طفیل میری بخشش و مغفرت فرما دے. وہ لکھا ہے کہ بعد از وصال میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کسی کو نا خواب میں زیارت ہوئی. حضرت امام صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا. آپ نے پوچھتا ہے حضور کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا. حضرت کی حضور معاف کیتا کس وجہ سے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کام بتائیں گے میں بھی کروں گا. ارے کہ حضور معاف کیتا کا دے رہا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں میں ایک دن لکھ رہا تھا، تھوڑی دیر میں ٹھہرا، جو عبارت میں نے لکھی تھی اس کو پڑھنے کے لیے. اتنی دیر میں نے کیا کیا، جو قلم تھا نا اس کو دوات میں رکھ دیا. میں نے اپنی عبارت چیک کی اور فرماتے جب دوبارہ لکھنے کے لیے میں نے ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مکھی قلم پہ بیٹھ کے نا سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا، میں نے کہا چل بیٹھی ہے تم ٹیڈ پار کے ہی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا. ہاں یار آؤ آج پیار کریے. آج پیار کی بڑی کمی ہے یار، آج پیار کی بڑی کمی ہے. ایسا سخت دور آیا ہے بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا. ایسا سخت دور آیا ہے کہ آج بہن بھائی کو گھسیٹ کے کچہری میں لے کے آ رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم روحانی اور قلبی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے دور ہیں. ان دوریوں کو ختم کرو اور اس کا طریقہ کار یہی ہے حضرت جو لائٹیں آپ نے باہر لگائیں گے ایک ایک لائٹ اندر بھی لگا لو.
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آؤ یار حضور نبی علیہ السلام سے وفا کریں، اور کر کے تو دیکھو۔ بس میں یہ مسنی مولانا روم، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا، اس کا ذرا مزاج بڑا ادبی تھا، اس نے اپنے دربار میں سارے رنگ جمع کر رکھے تھے، نعت خواں بھی، قاری صاحب بھی، خطیب صاحب بھی، شعراء بھی، ادیب بھی، فصحاء بھی، سب رکھے، جو دل کرنا نا اس دن وہ والی محفل لگا رہا۔ تو لکھا ہے کہ اس کی محفل میں بہروپیہ بھی تھا، اس کا کام کیا تھا، مختلف روپ بدل کے نا بادشاہ کا جی بہلانا۔ لیکن ہوتا کیا تھا، وہ جب بھی کوئی روپ بدل کے آتا تھا نا تو بادشاہ اس کو پہچان لیتا تھا اور کہتا تھا تو تجھے اپنا ہی بننا ہے۔ ایک دن اس نے بیٹھ کے نا تنہائی میں سوچا، یار اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو کبھی یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے ویسے ہی نکال دے، جس کام کے لیے تجھے رکھا ہے تجھ سے تو آج تک نہیں ہو سکا وہ آگے ایک دن ہاتھ جوڑ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، ہاں جی، عرض کرتا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اس نے کہا بولو۔ عرض کرتا ہے حضور جب بھی میں کوئی روپ بدل کے آیا ہوں آپ نے مجھے پہچان لیا، اس لیے حاضر ہوں کہ ایک موقع عنایت فرما دیں، اب میں ایسا روپ بدل کے آؤں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ کو بھی بڑا کانفیڈنس تھا، خود اعتمادی تھی۔ اس نے کہا جا ایک چانس دیا، اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا نا جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا تجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ وہ گھر گیا، جا کے میرے ہاتھ کی پگ منگی انہیں، چادر شادر لئی، الیا شلیا بدلیا، اور جو شہر میں آنے کا فقط واحد راستہ تھا نا اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اور آنکھیں اس نے بند کر دی اور کہنا کیا شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار ایک بابا آیا تو کہنا کی اللہ۔ دوسرا بندہ لگیا، دیکھا کہ بابا آیا تو کہنا کی اللہ۔ تیسرا بندہ لگیا، دیکھا کہ بابا آیا تو کہنا کی اللہ۔ یہ خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیلی، ہر بندے نے اس جانے میں رخ کیا، اور کیا کرنا، جس بندے نے بھی آنا نا اس کے پاس جو سوغات ہونی نا اس نے لیتے آنا۔ لیکن اگلے دن اس نے آ کے دیکھنا چیز پڑی پڑی گل گئی ہے، بابے نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب لوگوں کے دل میں بابے کی عقیدت اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ ہوتی ہوتی یہ خبر نا بادشاہ کے محل میں بھی پہنچی کہ حضور باہر ایک اللہ والا آیا ہے۔ بادشاہ نے جاسوس بلایا، کیا جاؤ دیکھ کے آؤ اللہ والا ہے کہ کچھ ہو گیا۔ اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی خود کو کور رکھا، کوئی مسٹیک نہیں کی۔ جاسوسوں نے جا کے 3 دن بعد خبر دی حضور ہے واقعی اللہ والا، بس نماز ٹائم اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو پھر بہ جاتا ہے تو کہنا ایک کی لفظ ہے اور کی اللہ۔ بادشاہ کا بھی دل چاہا کہ پھر زیارت کرنی چاہیے۔ اب بادشاہ کا نکلنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا، آخر وہ موقع آ ہی گیا کہ بادشاہ بھی نکلا گیا۔ جاسوس اور لوگوں نے آ کر خبر دی حضور بادشاہ آ گیا۔ اب دل میں بڑا گھبرایا، اللہ ہے بھائی لوگوں نے دھوکھا دے لے، اج اصل امتحان کیا، اج پتہ لگنا ہے کہ تو کڈا کا کاریگر ہے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ بھی ذرا عقیدت لے کے آیا، اس نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی کہ ہے کون، وہ بھی آیا آنکھیں جھکا کے بیٹھ گیا، وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی، جاتے اس نے کچھ پیش کیا، اس کو غصہ کہا چپ سانو کہڑے پاسے پان لگا، ہی چھڑ کے بیٹھے ہیں سانو پھر اسے پاسے بلانا ہے۔ بادشاہ اٹھ کے نکل گیا۔ جب بادشاہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو یہ بھی اٹھا اور اس نے جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیا۔ بادشاہ تو ابھی تک اسی کیفیت میں تھا نا کہ یہ کو اللہ والا ہے، وہ بادشاہ پیچھے ہٹے وہ پھر پاؤں پکڑے، بادشاہ پیچھے ہٹے وہ پھر پاؤں پکڑے، وہ ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں پہ فراز کھولو۔ وہ بادشاہ کہ حضرت میرے پیر تے چھڈو، کیوں گناہگار کرن دے دے۔ وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو۔ آخر بادشاہ نے کہا امان دی، راز کھول کیڑا ہے بھائی؟ انہیں جناب پاگ لائی، داڑھی لائی، چادر شادر لائی تے اپنا ہی بندہ نکل آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا
وہ میں کی تو سارے علاقے میں دھوکھا دے چڑے اور تجھے زبان دی تھی اگر تو کامیاب ہو گیا تو جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی مانگے گا تو بادشاہی بھی دے دوں گا۔ اب تو بتا کیا چاہیے؟ جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے۔ اور وہ کیس کرتا ہے حضور ککھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ تو نے کچھ لینے کے لیے کیا تھا؟ اور کرتا حضور میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، آپ کو کیا بتاؤں مجھے سارا کچھ ہی مل گیا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کیا ملا؟ تو بھی کنگلے کا کنگلا کھڑا، کیا ملا تجھے؟ وہ کہتا ہے حضور دیکھیا نہیں جی یہ میں رب دے رسول نہ لو نہیں لائی، یہ میں رب دے رسول نہ لو نہیں لائی ہے، صرف حلیہ بنایا ہے۔ تو نے بادشاہ بھی لیا پیرے بٹھایا، جی لو لاواں گا تو کی کرے گا؟ جی لو لاواں گا تو کی کرے گا؟ اسی لیے تو میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ وہ پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو سانو چھڑ گیا دے پیچھے دوڑدا ہڑی اور چلے اینو چھڑ تے ساڈے اللہ وے پھر اسی کرنے کی پھر ساڈے رنگ وے۔ ہاں ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ لیا ہے، یہ ضرورت ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور ہمارے بڑوں نے یہ بھی نہیں سمجھا تھا۔ تو ہمارے ادھر ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنے ظاہر کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں ان کی اپنے ظاہر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب بیٹھے نظر تب کوئی دوست اللہ آپ کی محبتوں کو قبول کر، اب نہ اٹھے اندر، لیکن کچھ ہوتے ہیں ان کی اپنے ظاہر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ بھی بابا کو کسی طرح کا وہ جڑے وجود تے کپڑے ہیں نا وہ جگہ جگہ پاٹ گئے تھے، سر تے جڑی پگ پائی سی وہ بھی پڑ گئی سی جگہ جگہ۔ تو کیا ہوا اس علاقے میں نا کوئی سنیاسی آ گئے، وہ سنیاسی بھی وہ آیا جس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب تھی۔ وہ بابے کے پاس آیا بیٹھا، بابے کو دیکھ کے دل بڑا خوش ہوا، نے کہا لے بھی بڑی دیر بعد بابا لبا کرتے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بابے کا رنگ کیا ہے، اس نے سمجھا بابا بابے غریب ہے، نہیں وہ غریب نہیں تھا، اور تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہاں جی اس کو تو سمجھ نہیں ہے بابے کا رنگ کیا ہے۔ وہ باہر گیا کسی سے کاپی پینسل مانگی اور پوری سونا بنانے کی ترکیب نہ لکھ دی ورکے پہ اور لا کے بابا جی کو پیش کیا۔ بابا جی ہس کے آکھاں گے یہ کیا؟ کہندا حضور دیکھو نا کپڑے پاٹ گئے نے، پگ پڑ گئی، اے سونا بنان دی ترکیب ہے، جنہ دل کرے گا بنائیے۔ جیسے میں نے کہا نا یہ دل نہیں توڑتے کسی کا، وہ چھت تھا نا، فرمان لگے یار کتے فرلے وچ نا کاغذ دے دے سام کر دے، ٹائم لگے گا تے بنا لا، انہوں کتنے ٹائم لگتا ہے جی؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ایک ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، انہوں کتنے ٹائم لگتا ہے؟ وہ چلا گیا، وہ 2-3 سال بعد نا گھوم کے وہ سنیاسی پھر وہیں آیا۔ جب وہاں آیا تو دل میں خیال آیا وہ ایتھے بابے ہوراں نوں سونا بناਉਣ دا نسخہ دے کے گیا، ہن تک تے بابے ہوراں نے واہ بھی سونا بنا لیا، گھر ہونا ہے، کوٹھی ہونی ہے، جناب ہاتھی ہونے نے، گھوڑے ہونے نے، نوکر ہونے نے، چاکر ہونے نے، لیکن آ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، وہی کٹیا۔ دل میں خیال آیا بابے ہوری ٹر گئے ہونے نے، جھگی کسی اور نے مان لی ہونی، اندر گیا تو وہی بابے ہوری بیٹھے تھے، وہی سوٹ پایا تھا، وہی پگ بنی تھی۔ بڑا غصہ لگا، یار لوگ مجھ سے نسخہ مانگتے پھرتے ہیں، میں نے دیا نہیں، بابا جی کو بغیر مانگے دے دیا، بابا جی نے بنایا نہیں۔ اوپر دیکھا تو نسخہ بھی چھت میں تھا، اور غصہ لگا۔ اس وقت تو نہیں بولا، جب لوگ چلے گئے نا تو عرض کرتا حضور لوگ منگتے نے میں دینا نہیں، تمہیں بغیر منگیا دیڑے تو تھی سونا بنائے۔ کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا، چل تو آیا تو ہم کٹھے بنا دیں۔ جو آیا نا مغرب دا ویلا، فرمان لگے یار پیشاب بھی آیا ہے، مغرب کی جماعت بھی چھیتی کرو جائے، حضرت باہر چلیے پھر کٹھے آ جانے ہیں واپس۔ اس کو لے کے باہر کہیں تھوڑا سا آگے جا کے بیٹھے، ابھی ستر نہیں کھولا، زمین پہ بیٹھ کے کہنے لگے تو کھلو میں ذرا پیشاب کرنا، بیٹھ گئے، ستر نہیں کھولا۔ جب بیٹھ گئے نا تو اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اس سنیاسیہ وہ میں پیشاب کرنے بیگ تے گیا وہاں، لیکن ٹیماں تے چکی کوئی نہیں۔
या 3 टेमा दे ताकि मैं बाद में पाक हो जाऊँ। अब वो जो सन्यासी था ना, वो मट्टी के ढेले उठाने के लिए जब नीचे झुका ना, तो क्या देखता है, सारी जमीन सोने की। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, जहां तक नजर जाए सोना ही सोना। बड़ा हैरान हुआ। वो जेड़ा नुस्खा मेरे को 2.5-3 महीने मेहनत करो तो थोड़ा जिहा सोना बनना है, वो एक ही हुई, वेखदे सारी जमीन ही सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज दे के कहने लगे, सन्यासी बाबिया लगता तो अज मगरब की जमात छड़ानी है, क्यों नहीं टेमा देन दिया? वो करता हजूर टेमा दवा कितने तक नजर जाती है, सोना ही सोना है। फरमा लगे फिर सोने दी 3 डलियां दे दे। वो आगे से करता, हजूर आप कितने मरीद हैं, आपको ये मसला नहीं पता कि सोने से स्तंजा नहीं होता? उठ खलोते। फरमा लगे नलायका जी सानू फिर वो दे गए हैं जिहदे नाल स्तंजा भी नहीं होता है। कुछ है दे के जानी थी, बड़ों ने तेज रही है। हमने पता नहीं क्या समझ लिया, हमने पता नहीं क्या समझ ना यार, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल ना लो, बस इसी पे पक्के हो जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। और ये तो वही ना, हजरत कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया, तो फिर जवाब क्या आया? और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते हैं, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तो कभी सरगी साढ़े नहीं उठी ही नहीं है, कभी जो राती मुसल्ले ते खलो के सानू याद ही नहीं किया है। हाँ, वक्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। आओ यार इस, और मैं आखिरी बात करके, ये जैसे मैंने कहा ना, ये जरूरत है, ये जरूर, ये मकसद नहीं है। अगर यदि इसको मकसद बना लोगे ना, तो सारी जिंदगी दौड़ते रहोगे, काम खत्म नहीं होना कोई। बस आखिरी बात करके मैं इससे ज्यादा नहीं इम्तिहान नहीं आपको। वो मौलाना रूम ने इसको लिखा है, क्योंकि बाबा जी थे वो नमाज पढ़ने गए, तो रस्ते च बच्चा बह के ना रोए पे। और याद रखना जी, बुजुर्ग बंदा उम्र से नहीं बनता, बुजुर्ग बंदा अमलों से बनता है। और जो बुजुर्ग होते हैं वो दिल के नरम होते हैं। वो बच्चे को रोंदे वेख्या तो आ गए, पूछते ना क्यों रोन डे? वो कहना जी मेरा 1 रुपया गवाच गया, मैं तां रोन डे। आपने फिर बैनी सारी गल है, जो रुपया दे दे तो खुश हो जाएगा? उन्होंने कहा जनाब आपने रुपया कट के दिता, खुश है? उन्होंने कहा जी खुश। बाबा जी नमाज पढ़ने मसीते पढ़ गए, वो बाहर निकले तो फिर प्यार रोए। आपने फरमाया हुण क्यों रोन डे? कहना तां रोन डे वा जिहड़ा गवाच गया ने, जो भी हुंदा तो 2 होने। आपने फरमाया फिर 2 कर दई तो खुश है? उन्होंने जी खुश। आपने 2 कर छड़े, आप फिर टुर गए। आपको पता है सर्दियों में असर के बाद ही मगरिब है, वो मगरिब पढ़ने आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा हुण क्यों रोन डे? कहता हजरत जिहड़ा गवाच गया सी ना, जो भी हुंदा तो 3 होने सन। आपने फिर 3 कर दी तो खुश है? मैंने कहा जनाब आपने 3 कर दिए, ठीक है। वो नमाज पढ़ने के लिए अंदर चले गए, वापस आए तो फिर रो रहा था। पूछे हुण क्यों रोन डे? कहता वो जिहड़ा गवाच गया ना, जो भी हुंदा तो 4 होने। आपने फिर उत्थे एक आ पढ़ के किया। आपने फरमाया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सच ही कहा था, इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। पुत्र ये किसी का भी नहीं भरया गया, मैनू ना बोलो, थक जाओगे, ये किसी का भी नहीं भरया गया। बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर अंदर का, या वो दौड़े जी है नहीं मुकनी कोई नहीं, तुसी मुक जाना। ला कुम तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, ये दौड़ नहीं मुकनी किसी ना, इस दौड़ च लगो। आओ जी मदीने पाक में दौड़ ला दी, वही मंजिल है सारी, वही मकसूद है सारे। यह दौड़ कितने मुकी है? ये 70 है तो दिल करना 1 to 5,
1 2 5 आ गया फिर दिल करना मेहरान हुए, मेहरान आ गई तो दिल करना फिर होंडा सिटी हुए, होंडा सिटी आ गई तो दिल करना हूँ टोयोटा करोला आ गई, टोयोटा करोला आ गई तो दिल करना हूँ फॉर्च्यूनर आए, फॉर्च्यूनर आ गई तो दिल करना जो लैंड क्रूजर आ गई, लैंड क्रूजर आ गई तो दौड़नी मुकनी पुत्र किसी की, ये नहीं मुकनी कोई भी किसी हाउ लो लाई अपने अल्लाह ये किसी को नहीं मुकनी, ये किसी को नहीं मुकनी। जब तक चले वो खूब चलाई, वो साए अपने दी यारी, चलाओ हजरत ये चलती पई है चलाओ। जब तक चले वो खूब चलाई, साए अपने दी यारी, उला सट फा जंजाला वाले, इला अल्लाह नल यारी है। आओ यारी ला लीजिए, इतने दौड़ किसी को नहीं मुकनी, वमा अलैना इल्लल बलाग। फिर भी अल्लाह ने बच्चियों की बड़ी मोहब्बत है, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। या अल्लाह फिर भी इन्होंने बच्चियों की बड़ी हिम्मत है, यानी सर्दी यानी ठंड, फिर भी अल्लाह तेरे और तेरे महबूब का नाम सुनने लिए बैठे रहे। या अल्लाह जिस तरह भी होया अल्लाह ने सुनिया, अल्लाह कबूल फरमा। 8 लाख बार या अल्लाह बच्चियों ने दुरूद शरीफ में पेश किया, कबूल फरमा। अल्लाह तेरे महबूब की बारगाह च बतौर तोहफा पेश करने कबूल कर। या अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम दे सहाबा अहले बैत अज़वाज मुतहरा चारों यार सारे उम्मत दे वली नबी अलैहिस्सलाम दी शादी ऐसे इलाके दे जिन्ने मुसलमान अल्लाह सब दे नाम आया माल ज्यादा सवाब दे। अल्लाह बच्चे जड़ी मेहनत की तेरे महबूब का मिलाद मनाया, पंडाल सजाया, अल्लाह ने बच्चे में इत्थे भी और अगे भी इहदा बदल अता फरमा। या अल्लाह कोशिश की है, बाकी दिलों के राज तू जानता है, अल्लाह कबूल फरमा। साड़ियाँ कमियां कुताहियां तो सानू माफ फरमा। बड़े या अल्लाह जवान बच्चे बैठे हैं, इन्हां दी जवानियां दी हिफाजत बेमकसद जवानियां नूं मकसद अता कर। या अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता कर, परेशान हालां दी परेशानी दूर फरमा। तन दस्तां नूं खुशहाली दे, बेहदायतियां नूं हदायत दे, बेऔलादियां नूं औलाद दे, जिन्हां नूं पुत्र अता कीते ने तियां अता कर, जिन्हां नूं तियां अता कीतियां ने पुत्र अता कर। साढ़े सब दे वालिदैन दी बख्शिश मगफिरत, जिन्हां दे वालिदैन हयात ने खिदमत दी तौफीक दे, जिन्हां दे वालिदैन इंतकाल कर गए ने बख्शिश मगफिरत, जिन्हें जिन्हें दुआ ली कि अल्लाह सब ते रहम कर दे। अल्लाह फिर अर्जी है बड़े माशाअल्लाह जवान बच्चे ने जिन्हां ने रल के बज़म सजाई, अल्लाह इन्हां बच्चियां ते रहम कर, इन्हां सारियां नूं नमाजी कर दे, इन्हां सारियां नूं ज़ाकिर कर दे, इन्हां सारियां नूं अपने महबूब ते दरूद पढ़न वाला कर दे, इन्हां बच्चियां दा अखलाक चंगा कर दे, इन्हां दा किरदार एडा मजबूत करके लोग वेख वेख पे या अल्लाह दीन वाले पासे आन। सानू दीन दी खिदमत दी तौफीक अता फरमा, सानू दीन दी खिदमत दी तौफीक अता फरमा। बड़ा सोहना वेला है, अल्लाह खाली ना लुटाए, अल्लाह सानू खाली ना लुटाए, अल्लाह सानू खाली ना टोरे। जब हो दमे वापसी या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम पढ़ो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अलैका या सरवरे, सलाम अलैका या सरवरे, साडे भारत होवे दिल भर, सलाम अलैका या